کیوں نہ دے پاکستان کسی بھی اس طریقے کی سٹیٹمنٹ کا جواب؟ پاکستان جواب دینا جانتا ہے. پاکستان وہ ملک نہیں ہے جو ایک تھپڑ کے نتیجے میں دوسرا گال آگے کرے گا. پاکستان اگر تھپڑ پڑے گا تو اس کا جواب بھی تھپڑ سے دے گا. یہ بات میں آپ کے توسط سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں. اور اگر بھارت کا کوئی منسٹر کسی بھی فورم پر مودی سرکار کے دفاع میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ ایک نیوکلیئر ملک کے لیے، پاکستان جیسے نیوکلیئر ملک کے لیے اول پھول بک سکتا ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے. تو بلاول بھٹو صاحب نے جو رسپانس دیا وہ ایک فضول سٹیٹمنٹ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے. بھارت کی پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے فٹ پرنٹس بھارت کی طرف نظر آئیں گے. بھارتی گجرات میں کیا ہوا، بھارتی کشمیر میں کیا ہوا، بھارت کے باقی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ ساری رپورٹس پڑھ لیں، سب پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک یہ لوگ، ان کے دماغ میں فتنہ، دہشت گردی اور فساد موجود ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شاید کسی کو چھوٹے ملک کو کوئی دھمکی دی تھی یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں. جس طرح فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جرأت مندانہ انداز سے پاکستان کا کیس رکھا اور جس جرأت کے انداز سے انہوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اسے پوری بھارتی حکومت اور پوری بھارتی ملک جو اس وقت ہل چکا ہے. کیونکہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم نے ہر محاذ میں بھارت کو سبق سکھایا ہے. تازہ ہی سبق یہ ابھینندن والا بھی بھارت کو یاد ہوگا کہ پاکستان کس طریقے سے بیٹھ کر اپنے خلاف ہر سازش کا مقابلہ کر سکتا ہے. آپ کے جاسوس بھی پکڑ سکتا ہے، آپ کے پائلٹوں کو بھی پکڑ سکتا ہے، اور آپ کی ہر کی گئی سازش کو پاکستان بڑے مضبوط طریقے سے، ہمت کے طریقے سے ان کو فیس کر سکتا ہے. کیونکہ پاکستان ایک قوم ہے، پاکستان ایک کامیاب ملک ہے اور ایک کامیاب قوم ہے، ایک قوم ہے. اور پاکستان نے ہر اس چیلنج کا مقابلہ کیا ہے. ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہی کیا، اور ہمیں یہ یاد تازہ ہو گئی جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں کی تھی. بہرحال یہی نصیب ہے، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. اور میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ جو ہونا ہے ہو جائے. یہ جو پنجابی کہتے ہیں نا، کٹی کٹا نکلنا نکل آئے. یہ ملک دوبارہ ایک نئے سرے سے، جیسے کہتے ہیں نا، ایز گڈ ایز نیو، ایک نئی فارم میں، ایک نئے جذبے، نئے چہروں کے ساتھ وہ آگے آئے. پاکستان دوبارہ اگر خدا نہ خواستہ لڑائی میں کود گیا تو نہ ہم ویسٹ کی طرف رہیں گے نہ ہم ایسٹ کی طرف رہیں گے، ہم دونوں سے غیر مستحکم ہو جائیں گے. اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر دیکھیں، ہم چاہتے ہیں گڈ ریلیشن شپ، مگر کچھ تو کرو یار، ان کو کہو تو صحیح کہ ملک میں اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے درمیان تماشا لگا ہوا ہے. اس وقت سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان معاشی کرائسس سے گزر رہا ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ملک میں آنے والے دنوں میں معاشی بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے. اس حوالے سے حقائق کیا ہیں، کیونکہ ایک عام پاکستانی پریشان ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ بھی خبر ہے. سابق جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل، انہوں نے پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروگرام میں بات کی. ان کا جو انڈیکیٹرز تھے وہ بھی کوئی اچھے نہیں تھے. پچھلے دنوں بھی دیکھا کہ جی بتا رہے تھے کہ ہمارے جو فارن مشنز ہیں ان کو تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. باقی ایشوز تھے. جو وزیر خزانہ ہیں پنجاب کے، کشمیر کے، کے پی کے، جی بی کے، انہوں نے پریس کانفرنس کیجئے کہ ہمیں بجٹ نہیں مل رہا. تو مطلب ایک عام پاکستانی میں ایک پینک ہے، ایک گھبراہٹ ہے، ایک پریشانی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اور ظاہر ہے یہی پریشانی پھر بزنس کمیونٹی کے میں بھی ہے، باقی لوگوں میں بھی ہے. تو اس پہ سر آپ ایک کنکلوڈ کریں ساری صورتحال. پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح کا 47 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. ٹھیک. اور اس وقت جو پروجیکشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں اگلے سال کی، وہ یہی بتا رہی ہیں کہ 2023 کا سال جو ہے وہ 2022 کے سال کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوگا. لوگوں کے اوپر جو بوجھ ہے ان کا جو کوانٹم ہے، ان کی جو تعداد ہے، ان کا جو بوجھ ہے وہ
मजीद बढ़ने का खदशा है। राना शौकत तरीन ने कहा है कि महंगाई का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया है, पाकिस्तान को मौशी गड़े से निकालने के लिए रिकवरी प्लान बना रहे हैं। उधर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी मुकर्रर इरशाद फरमाया कि दलदल में फंस चुके हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको और अपने व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस में लूँ कि मेरे गले की हालत वही है जो मुल्क की मईशत की हालत है, और मैं इन बेवकूफ़ों की तरह निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। उसकी वजह है, दलदल में आदमी धंस जाए ना तो उसको निकलने के लिए हाथ पाँव नहीं मारने चाहिए, क्योंकि इस तरह डूबने का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। किसी सेवियर का इंतज़ार करें, और मुझे नहीं लगता इनको को सेव करने के लिए आएगा। और ख़ूबसूरती देखो, कितनी जल्दी बेनकाब हुए हैं, इनके नकाब उतरे हैं। ये डारियाँ उडारियाँ फनकारियाँ सारी धरी की धरी रह गई। क्या कह रहा था ये इसहाक डार कि मैं आँखों में IMF के यूँ बात करूँगा, मूडीज़ को पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, और डॉलर को मैं डंडा दिखाऊँगा। किधर गया सारा कुछ? बर्रे सगीर की तारीख सवाए भूख नंग के है ही नहीं है। ये मैं कई बार मिसालें दे के, एक्सप्लेन करके, ज़हीरुद्दीन बाबर को कोट करके, मुहावरे कोट करके समझा चुका हूँ। देखो, हमारे हुजूर ने सदियों पहले एक बुनियादी उसूल समझाया हमें, हमारे दीन ने। वो क्या था कि जब चंद ख़ानदानों, चंद लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा लोग बुनियादी ज़रूरतों यानी रोटी कपड़ा मकान से महरूम रह गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि जो लोग अरबों रुपए बाहर लेके गए, उनको लगता है कि घड़ी बेचना जुर्म है। वो हुकूमत जिसका हर शख्स अरबा रुपया लूट के बाहर ले गया है, उसको लगता है कि घड़ी, अपनी घड़ी बेचना जो है वो भी एक जुल्म है। ये हुकूमत जो बरसर इक़्तिदार आई थी, ये सिर्फ अपने मुकदमे छुड़ाने के लिए आई थी, और अब सिर्फ ये इंतजार कर रही है कि अपीलों का वक्त गुजर जाए तो फिर हम आगे चलें। पाकिस्तान की मईशत ऐसे लोग नहीं चला सकते। हमने देखा है जो तमाशा लगा हुआ है इस वक्त दो फाइनेंस मिनिस्टर्स के दरमियान, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान, आप रोज़ उनका तमाशा आपके सामने जो है वो आ रहा है। गैर संजीदा हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है, और सवाए इसके कि बैरूनी दौरे कर लें और इनको कोई आता जाता नहीं है। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, तेल की कीमतें आसमान पे बातें कर रही हैं। लोगों का किचन चलाना मुश्किल हो गया है।